حکومت کا بھارتی مظالم کے خلاف 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان۔ وزیر خارجہ کا مشیر قومی سلامتی کے ساتھ لائن آف کنٹرول کا دورہ، بھارت کو پیغام دیا، جو مرضی کر لو 5 اگست کا اقدام کوئی قبول نہیں کرے گا، ہماری منزل سری نگر ہے، جلد جامع مسجد میں شکرانے کے نوافل پڑھیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات، اے پی سی میں بھی شرکت۔ وزیر اعظم عمران خان بدھ کو آزاد کشمیر جائیں گے، آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے، بھارت کی مظالم کو بے نقاب اور کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو اجاگر کریں گے۔ صدر مملکت بھی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی کی قیادت کریں گے۔ اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا، کشمیریوں کے لیے خصوصی ڈاک ٹکٹ کا بھی اجرا۔ وزیر مراد سعید پرعزم، کہا وزیر اعظم نے دنیا بھر میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑا، دنیا کو مودی کی سوچ سے آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز بولے، اس جدوجہد میں پوری قوم کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کراچی کے نالوں کی صفائی کا مشن، این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو او ان ایکشن، شہر کے مختلف نالوں کی صفائی کا آغاز۔ نارتھ ناز آباد میں گجر نالے سے کچرا نکالا جانے لگا، 50 سے زائد ڈمپرز اور کرینے کام میں مصروف، کچرا فوری طور پر لینڈ فل سائٹ پر منتقل کرنے کا عمل بھی جاری۔ وفاق کی مداخلت کے بعد سندھ سرکار بھی جاگ اٹھی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم اپنی کوتاہیاں ماننے کو تیار ہیں، مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کورونا کے باعث نالوں کی صفائی میں تاخیر ہوئی، 2017 میں خود نالے صاف کیے تھے، 3 روز بعد بارشیں متوقع ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ کراچی کا عید پر بھی برا حال، جگہ جگہ علائشوں کے ڈھیر اور بدبو، انتظامیہ اس بار بھی بروقت صفائی مکمل نہ کرا سکی۔ بدین میں بھی گندگی کے باعث شہریوں کا سانس لینا محال، شہر میں جگہ جگہ علائشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ جہلم میں انتظامیہ نے علائش دریائے جہلم میں ٹھکانے لگانا شروع کر دی۔ کلبھوشن کیس کی سماعت لارجر بینچ کرے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، عابد حسن منٹو، حامد خان اور مختوم علی خان عدالتی معاونین مقرر، حکومت کو عدالتی فیصلے سے بھارت اور کلبھوشن کو آگاہ کرنے کی ہدایت، فیصلے میں لکھا فی الحال کلبھوشن کے لیے خود وکیل مقرر کرنے سے اجتناب کر رہے ہیں، بھارت اور کلبھوشن کو موقع دیتے ہیں کہ وہ خود وکیل مقرر کریں، سماعت 3 ستمبر تک ملتوی۔ بلاول بھٹو اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ، سیاسی صورتحال اور مسئلہ کشمیر پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے کہا ملکی تاریخ میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنی اس دور میں ہوئی، اے پی سی میں اہم تاریخی فیصلے مستقبل پر اہم اثرات مرتب کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان آل پارٹیز کانفرنس میں نہ جائیں، محمود خان اچکزئی کا مشورہ، کہا آئین کی بالادستی کے بغیر اے پی سی کا کوئی فائدہ نہیں، سیاسی جماعتیں اقتدار کی میوزیکل چیئر پر راضی ہو گئی ہیں، مسئلہ عمران خان نہیں بلکہ سیاست کا غلط تعین ہے۔ چودھری شجاعت کی زیر صدارت قاف لیگ کا اجلاس، سیاسی صورتحال اور حکومت کے ساتھ اتحاد پر تبادلہ خیال، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ہٹایا گیا تو امیدوار پرویز الہی ہوں گے، فیصلہ سازی میں مشورہ نہیں کیا جاتا، رہنماؤں کا شکوہ۔ $1 ارب سے 35,000 اپارٹمنٹس کا منصوبہ جلد شروع کر دیا جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اعلان، کہا اگلے چند ماہ میں پنجاب حکومت بڑے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھے گی، عثمان بزدار کا صوبے بھر میں صفائی آپریشن آج مکمل کرنے کی ہدایت۔ ملک میں گندم بحران کی ذمہ دار سندھ حکومت قرار، وفاقی وزیر فوڈ اینڈ سیکیورٹی فخر امام کہتے ہیں گندم کے ہدف سے زیادہ پیداوار ہوئی لیکن سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی، گندم ریلیز کر دیں تو قیمت کافی کم ہو جائے گی، ذخیرہ اندوزوں کو صوبائی حکومتوں نے پکڑنا ہے۔
نئے مالی سال کے آغاز پر مہنگائی کے نئے ریکارڈ. جولائی میں ٹماٹر 179% مہنگے ہوئے, سبزیوں کی قیمت 24% بڑھی, گندم اور آٹا 7% تک مہنگے ہوئے. ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے. ڈاکٹر فیصل سلطان وزیر اعظم کے معاون خصوصی بن گئے. ڈاکٹر ظفر مرزا کی جگہ صحت کا شعبہ دیکھیں گے, عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. ڈاکٹر فیصل سلطان شوکت خانم کے CEO بھی ہیں. ڈاکٹر ظفر مرزا کو NCOC میں اعزازی شیلڈ دی گئی. شریف گروپ کے CFO محمد عثمان احتساب عدالت میں پیش. عدالت نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. نیب کا ملزم پر شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کرنے کا الزام, وکیل کا سیاسی بنیادوں پر گرفتار کرنے کا دعویٰ. عدالت کا ملزم کو 17 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. ملک بھر میں کرونا کیسز 3.5 ماہ کی کم ترین سطح پر. 24 گھنٹے میں صرف 330 افراد میں وائرس کی تشخیص. 8 مریض جان سے گئے. اموات 5,984 ہو گئیں. 24,000 سے زائد مریض زیر علاج. 2.5 لاکھ کے قریب مکمل صحت یاب. اوورآل جو ہماری پریکٹسز ہوئی اور پریپریشن ہوئی, کافی حد تک اس سے میں سیٹسفائیڈ ہوں. انگلش ٹیم یہاں پہ انگلینڈ میں آسان ٹیم نہیں ہے. اچھی کرکٹ پوٹینشیل پہ کھیلنی ہے اور کھیل کے ہمیں ہمارے جیتنے کے چانسز ہیں. انگلش شیروں کے شکار کے لیے شاہین ایک دم تیار. پہلے ٹیسٹ بدھ سے مینچسٹر میں شروع ہوگا. ہیڈ کوچ مصباح الحق ٹیم کی تیاریوں سے مطمئن. کہتے ہیں انگلش ٹیم آسان حریف نہیں, جیت کے لیے بہترین کرکٹ کھیلنی ہے. سابق فاسٹ بالر شعیب اختر کو بھی ٹیم سے امیدیں. کہا تگڑے مقابلے ہوں گے. پاکستان ٹیم انگلینڈ کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. پاکستانی نوجوان دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں. ٹھٹا کے نوجوان کا لانگ جمپ کا شاندار مظاہرہ. 11 موٹر سائیکلوں کے اوپر سے چھلانگ لگا کر سب کو دنگ کر دیا. پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے نوجوان آصف کو لاہور بلا لیا. ٹرائلز لے کر تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی. السلام علیکم. آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں سعدیہ خواص. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں بھارت کے 5 اگست کے غیر آئینی اقدام کے خلاف پاکستانی قوم بدھ کے روز یوم استحصال منائے گی. وزیر اعظم عمران خان آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے. پاکستان سمیت آزاد کشمیر میں بھرپور تیاریاں جاری ہیں. ملک بھر میں صبح 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے گی. پاکستانی قیادت اہل کشمیر کی آواز دنیا تک پہنچائے گی. اسی مقصد کے لیے اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا ہے. نئے نام کے ڈائریکشن بورڈز اور سائن بورڈ بھی نصب کر دیے گئے ہیں. عوام نے کشمیر ہائی کے حکومتی فیصلے کو سراہا ہے. یہ ویسے انہوں نے یہ ایک اچھا اقدام کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایز اے سٹیزن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یوم جو یکجہتی ہے ان کے حساب سے ہم ان کی ہیلپ کے طور پر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لوگ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. کہ پاکستانی عوام, پاکستان کی حکومت کشمیریوں کے ساتھ ہے. وزیر اعظم عمران خان آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں بھارتی قابض فورسز کے چنگل سے آزادی کے لیے کشمیری عوام کی جدوجہد کو اجاگر کریں گے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بھی ایک ریلی کی قیادت کریں گے, جبکہ وزرائے اعلیٰ اپنی متعلقہ صوبائی اسمبلیوں سے خطاب میں مقبوضہ وادی کے عوام پر بھارتی مظالم کو اجاگر کریں گے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی LOC کا دورہ کیا. انہیں چیری کوٹ سیکٹر کے صورتحال پر بریفنگ دی گئی. وزیر خارجہ نے بھارت کو پیغام دیا, جو مرضی کر لو, 5 اگست کا اقدام کوئی قبول نہیں کرے گا. ہماری منزل سری نگر ہے. کشمیر کی آزادی تک حق خود ارادیت کی پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے. 5 اگست کا بھارتی اقدام مسترد کر دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پرعزم. ہم لائن آف کنٹرول پر جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے بارڈر پر, اور اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ, ان کے خاندانوں کے ساتھ جو آئے دن ہندوستان کی
बिला जवाज फायरिंग का निशाना बनते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर हर फोरम पर उठाने का अज़्म दोहराया। यौम इस्तेहसाल मनाने पर बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, मुआविन ख़ुसूसी मोहित यूसुफ और अस्करी हुक्काम ने कंट्रोल लाइन चेरीकोट सेक्टर का दौरा भी किया। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाए जाने के शवाहिद के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी तक हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं 5 अगस्त तारीख का स्याह तरीन दिन है। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाएंगे। इस जद्दोजहद में पूरी कौम कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, कश्मीर की आज़ादी का दिन आ गया, हमारी मंजिल श्रीनगर है। आने वाले 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के अवाम, हमारी एम्बेसीज, बाहर की दुनिया, वो अपने अपने तय मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद करेंगे और दुनिया को भारत का असली चेहरा दिखाएंगे, जो कि उसने पिछले साल 5 अगस्त को एक गैर कानूनी कदम लेकर और इस इलाके में दोबारा एक ऐसी टेंशन खड़ी कर दी है जिसका कि अक़वाम आलम को भरपूर एहसास होना चाहिए और हम ये एहसास दिलाएंगे। ये दिन हमारी तारीख का और कश्मीर की तारीख का एक स्याह दिन है और इसको हम यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब 5 अगस्त के इक़दामात हुए, जो हिंदुत्व का फ़लसफ़ा है, जो नए दौर की हिटलर मोदी की सोच है, उससे पूरी दुनिया को आगाही दी। इंडिया के जो दहशतगर्द उनकी फोर्सेस है, उन्होंने किस अंदाज से जुल्म के पहाड़ डाले हैं, वो पूरी दुनिया के सामने आ गए। अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, अपने कश्मीरी माओ बहनों बेटों के साथ हम ये अज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी तक ये जंग जारी रहेगी।